بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 تا 83 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، قل آمنا باللہ وما انزل علینا، اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ابراہیم پر اور اسماعیل اور اسحاق اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے تو یہ کیا کہ کچھ نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائے اور کچھ پر نہیں۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب نبیوں اور سب کتابوں پر ایمان لاؤ، خواہ وہ ابراہیمی صحیفے ہوں یا حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کی کتابیں یا دیگر انبیاء علیہم السلام کے صحیفے۔ ہمیں سب کو ماننے کا حکم ہے، البتہ ہمارا عمل صرف قرآن پر ہوگا، اور ہماری اطاعت و اتباع صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں اس زمانے میں معتبر نہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کی اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، جب تک مکمل طور پر بطور عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ اور اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا۔ وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت ان یہودی اور عیسائی علماء کے متعلق نازل ہوئی جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوشخبریاں دیتے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دعائیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اپنے مفادات اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، حالانکہ پہلے وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کی توفیق دے جو جان بوجھ کر منکر ہو گئی۔
یعنی ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے کی بہت نحوست ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد نہایت خبیث بیماری ہے، اس کی وجہ سے آدمی جانتے بوجھتے انکار کر دیتا ہے، اور یہ حسد بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔